وہ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ، یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ عظیم وہ ہوتا ہے، عظمت والا وہ ہوتا ہے جس کی بات ہر جگہ سنی جائے، جس کی بات کیا ہو، ہر جگہ سنی جائے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا انس ابن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا اور اس دن کسی اور کی نہیں چلے گی، آپ کی بات چلے گی، مجھے آپ کی ضرورت ہوگی، حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ کہاں تلاش کرنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پل صراط پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، جو گرتے ہوں گے ہم ان کو پار لگاتے ہوں گے، جو گر رہے ہوں گے ہم ان کو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کی ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جو گر رہے ہوں گے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے عرض کریں گے اور اللہ ان کو پار لگا دے گا، ان کو کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا تھا نا، جس کی بات سنی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ عظیم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عظیم ہوتا ہے۔ بابا یہاں دنیا میں چھوٹی موٹی باتیں جن کی سنی جاتی ہیں وہ عظیم ہیں۔ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ جو گزر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو نہیں گزر سکے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہاں جس کی بات سنی جاتی ہے اس سے بڑا عظیم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس مشکل گھڑی میں جس کی بات سنی جاتی ہے اس سے بڑا عظمت والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہاں جو گر رہے ہوں گے ہم ان کو تھام لیں گے، ہم ان کو بچا لیں گے، ہم درخواست کریں گے، وہ قبول کرے گا، وہ پار ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضور وہاں میں آپ کو نہ مل سکوں پھر کہاں تلاش کروں؟ میرے اور آپ کے رحیم و کریم نبی نے ارشاد فرمایا، جہاں اعمال نامے تل رہے ہوں گے وہاں میں موجود ہوں گا۔ جہاں کیا ہوں گے؟ اعمال نامے تل رہے ہوں گے وہاں میں موجود ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ نے اس ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ مجھے عطا فرمائی ہے۔ میرے بہت سارے ایسے گناہ گار امتی ہوں گے جن کے نیکی کے پلڑے کمزور، گناہوں والے پلڑے بھاری ہوں گے، تو میں اپنی طرف سے ان میں نیکیاں ڈال دوں گا اور ان کے نیکی کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ترازو لگا ہوا ہو، اپنی طرف سے بھی کوئی ڈال سکتا ہے۔ اور سیدھی سادی ایک مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہاں ہم لکڑیاں بیچتے، خریدتے، کاروبار کرتے نا،
تو اگر ترکڑا لگا ہوا ہو، ترازو لگا ہوا ہو اور لکڑ تل رہی ہو، آپ جا کے ایک آپ ڈال دیں، ایک مولانا عارف صاحب ڈال دیں، ایک میں ڈال دوں، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ ایسا نہیں ہو سکتا، بتاؤ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں ایسے اس لیے نہیں ہو سکتا، آپ کو بھی اختیار نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں، مجھے بھی کوئی اختیار نہیں، مولانا کو بھی کوئی اختیار اور ہے ہمیں اختیار کہ ہم خواہ جا کے دوسرے کے پلڑے میں لکڑیاں ڈالتے رہے؟ اگر آپ اور میں اتنی چھوٹی سی جگہ کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو وہاں جو ڈالیں گے ان کے اختیار میں ہے نا؟ کیا ہے؟ ان کے اختیار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کی نیکیاں اپنی پوری ہو گئیں اور ایک کی کم ہوئی، ان کی طرف سے جو مل گئی، پلڑا کون سا باری رہے گا؟ اور جو جس پلڑے میں ان کی عطا کردہ نیکی موجود ہے نا، آپ کا میرا ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، آپ کے اور میرے ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، کملی والے کا ایک سجدہ، کیا خیال آپ کا؟ وزن میں برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر وزن میں برابری نہیں ہو سکتی تو عظمت میں بھی برابری، عزت میں بھی برابری، شان میں بھی برابری، شوکت میں بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنی عظمت والے ہیں، اتنی شان والے ہیں، پل صراط پہ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اس کو پار کرنا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور میزان پہ کھڑے ہو کر کہہ دیں اس کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، پھر بھی ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ مانی جاتی ہے۔ عظمت کی نشانی یہ ہے، عظمت کی علامت یہ ہے کہ بات کیا ہو جائے؟ مانی جائے، ٹھکرائی نہ جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پہنچ سکوں، نہ پا سکوں، پھر کہاں جاؤں؟ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، پھر تیسرا مقام ہے حوض کوثر، پھر تیسرا مقام ہے حوض کوثر، حوض کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہاں پر موجود ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، پیاس سے ہلکاں ہو رہی ہوگی، زبانیں ان کی باہر نکل رہی ہوں گی، وہ آئیں گے تو میں انہیں حوضر سے جام کوثر عطا کروں گا، میں انہیں اپنے اس حوض سے کیا کروں گا؟ جام کوثر عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو ایک پیالہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دست اقدس سے حوض کوثر کا نصیب ہو گیا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، پھر اس کو کبھی، یہ حوض کوثر کے پانی کی بات ہے کہ حوض کوثر کا پانی وہ ہے کہ اگر کسی کو ایک پیالہ نصیب ہو جائے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ مجھے بتاؤ، جو میرے رسول کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا، حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ پانی ختم ہو گیا، سفر جاری ہے، سب کے سب مسکی سے خالی ہو گئے۔ میں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو سارے مسکی سے خالی ہو گئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پیالے میں جتنا کوئی تھوڑا بہت پانی ہے وہ لے آؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں تھوڑا سا پانی لے کے آیا، میرے کریم نبی نے 5 انگلیاں اس میں ڈال دی۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے۔ میں نے پیالہ پیش کیا، 5 انگلیاں اس میں ڈال دی،
اور جب اٹھائی نا تو ہر انگلی سے دریا جاری تھا. ہر انگلی سے کیا تھا؟ دریا جاری تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں سب نے پیا بھی، سب نے وضو بھی کیا، سب نے مشکی سے بھی بھرے، اور پیالہ جیسا تھا ویسا ہی رہا. جیسا تھا ویسا ہی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حوض کوثر جو میرے نبی کی نسبت رکھتا ہے، اس حوض کوثر کے پینے سے اگر پیاس نہ لگے تو میرے نبی کے جسم اطہر کی پاک انگلیوں سے جو پانی نکلتا ہے اس سے بھی پیاس نہیں لگتی. عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہاں پر اپنی پیاسی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. کیا کروں گا؟ اپنی پیاسی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے، وہ خیر کثیر نصیب فرمایا ہے کہ جس کے مقابلے میں 1,24,000 انبیاء میں سے بھی کسی کو وہ شوکت، وہ خیر کثیر اور وہ عظمت عطا نہیں فرمائی. اور ہم اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں وہ کم ہے. ہم اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اسی خیر کثیر سے ایک وافر حصہ امتی بنا کر عطا کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ حضور کا امتی بنا کر عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اب ہمیں بہترین امت ہو کر کے بتانا ہے، بہترین امت اپنے آپ کو ثابت کر کے بتانا ہے، ورنہ ان کی عظمت تو یہ ہے. کسی نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی، اوڑھ کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے. اوڑھ کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی جب وہ آ جائیں گے محشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اس سے پہلے ہر نبی بھی اپنی جگہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا. کسی کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا، بس وہ کالی کملی اوڑھ کے کیا آئیں گے. اب نقشہ ہی بدل جائے گا، اس لیے کہ ہر کانپنے والے کو سکون مل جائے گا، ہر بے زبان کو زبان مل جائے گی، ہر خطا کار کو شفیع روز جزا مل جائے گا، اور ہر مانگنے والے کو دینے والا صاحب جود و عطا مل جائے گا. آج قیامت کے دن اگر کسی کے لیے مقام محمود بچھایا جائے گا تو وہ صرف آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور آج جس ذات کے لیے میرا اور آپ کا کریم رب ارشاد فرمائے گا ارفع راسک واشفع تشفع، محبوب آج تیرا دن سر سجدے میں رکھنے کا نہیں ہے. آج تو جن کو تیری نسبت نصیب ہے وہ بھی سر اٹھا رہے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سر اٹھا رہے ہیں. تو سر اٹھا، جس کا کہے گا اس کی بخش دیا جائے گا. یہ بخشانے کے سارے سلسلے میرے علم میں ہیں، کتابیں میزان کی موجود ہیں.
اس کے باوجود یہ اتنا بڑا مجمع اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ از آدم تا عیسیٰ سب کو پتہ چل جائے آج اگر کسی کی چلتی ہے تو صرف ان کی بات چلتی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بات بن آئی ہے، اگر محشر میں ان کی رسائی ہے پھر فقیروں کی بات بھی، ضعیفوں کی بات بھی، کمزوروں کی بات بھی، گناہ گاروں کی بات بھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو حضور کی عظمت و عزت و رفعت و شان و شوکت کو نہ صرف تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بلکہ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہی کو ماننے کا نام اسلام ہے، انہی کو ماننے کا نام ایمان ہے، انہی کو جاننے کا نام نماز ہے، انہی کو جاننے کا نام دین ہے۔ اللہ اس طرح ہمیں توفیق نصیب فرمائے زبان ان کی ثنا میں کھلے اور دل ان کی رضا کے لیے مائل ہو جائے۔ کس کے لیے؟ ان کی رضا جوئی کے حاصل کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیں، بڑے آگے ہو جائیں، سنتیں ادا کریں، پھر انشاءاللہ اذان اور ٹھیک ٹائم پر نماز ہوگی۔